السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے کہ خداوند اب سے راضی ہوں۔ میرا نام ندیم عظیم ہے۔ میں ایک محقق اور مصنف ہوں۔ میں شوگر کا مریض ہوں۔ میں اب سے شیئر کروں گا کہ میں طرز زندگی میں تبدیلی اور صحیح غذا کھانے سے اپنی شوگر کو کیسے کنٹرول کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ اب شوگر کے بارے میں تعلیم حاصل کریں گے اور دوسروں کے ساتھ معلومات کا اشتراک کریں گے۔ شکریہ۔ شوگر کے مریضوں کو ہر کھانے والی چیز پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لبلبا یہ نہیں بتا سکتا کہ شوگر کہاں سے آئے۔ شاید آپ نے جو کیک کھایا، آسے پہر کی چائے کے ساتھ بسکٹ، کچھ پھل۔ جب آپ کچھ بھی کھاتے ہیں تو شوگر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم پھلوں کی بات کرتے ہیں تو کچھ پھلوں میں دیگر پھلوں کی نسبت زیادہ شوگر ہوتی ہے۔ آپ پھلوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ کھانے سے ہوشیار رہیں، کیونکہ کھانے کی مقدار بہت اہم ہے۔ بڑا حصہ خون میں شوگر کی سطح کو بڑھا دے گا۔ پھلوں کو بہتر سمجھنے کے لیے یہ کچھ اصطلاحات ہیں جو پھلوں کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ نمبر 1، GI گلیسیمک انڈیکس پیمائش کرتا ہے کہ کچھ کھانے کے بعد چینی آپ کے بلڈ شوگر کی سطح کو کتنی جلدی متاثر کرتی ہے۔ کم GI والی غذائیں خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ 2، GL گلیسیمک لوڈ کوئی بھی کھانا تجویز کردہ مقدار سے زیادہ کھایا جائے تو GL کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ اگر تربوز کا ایک ٹکڑے کا بوجھ 5 ہے اور آپ 2 ٹکڑے کھاتے ہیں تو دگنا ہو جائے گا۔ 3، کاربوہائیڈریٹس شکر پر مشتمل خوراک گلوکوز میں بدل جاتی ہے۔ 4، فائبر سے بھرپور غذا خاص طور پر بلڈ شوگر کے بہتر کنٹرول سے منسلک ہے۔ آپ پھلوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ کھانے سے آگاہ رہیں۔ آئیے ان پھلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کے استعمال میں آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ انار آپ کو دل کی بیماری سے بچاتا ہے اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ انار خون کو پتلا بھی کرتا ہے جو شریانوں میں خون کے جمنے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جب آپ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں تو شریانوں کی دیواریں سخت ہو جاتی ہیں۔ انار خون کے بہتر بہاؤ اور پورے جسم میں آکسیجن کی منتقلی کرنے میں مدد کرتا ہے۔ انار سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ پروسٹیٹ کے اندر کینسر کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ انار میں وٹامن سی، ای اور کے ہوتا ہے۔ زنک اور پوٹاشیم اینٹی آکسیڈنٹ پٹھوں کے درد کو کم کرتا ہے۔ اس میں 60 کیلوریز اور 7 گرام فائبر ہوتا ہے۔ 14.4 گرام کاربوہائیڈریٹ GI 53 ہے اور صرف 5 ہے۔ پروٹین 3 گرام، چینی 14 گرام فی 100 گرام۔ اس میں کچھ مادے مزاحمتی ہارمون کی سطح کو کم کرتے ہیں، لہذا جتنی زیادہ مزاحمتی ہارمون کی سطح اتنی ہی زیادہ انسولین مزاحمت، جو بدقسمتی سے آپ کے جسم میں گلوکوز بنانے کا سبب بنتی ہے، جو ذیابیطس کا سبب بنتا ہے۔ لہذا اپنے خون کی شوگر کنٹرول کے بارے میں اپنے ڈاکٹر یا ماہر غذائیت سے بات کریں۔ کھجوریں زمین کا سب سے میٹھا پھل، سب سے پرانا پھل جو کاشت کیا جاتا ہے، فرعونوں کا پسندیدہ پھل۔ کھجور کے درخت کو حیات کا درخت کہا جاتا ہے جو 100 ڈگری کے درجہ حرارت میں دنیا کے گرم ترین علاقوں میں اگتا ہے۔ کھجور کی 100 سے زیادہ اقسام ہیں۔ کھجور کے درخت اور پتے ادویات اور فرنیچر میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مسلم ثقافت میں افطار کے لیے مسلمان کھجور پانی سے افطار کرتے ہیں۔ کھجوروں کے بہت سے فائدے ہیں۔ وہ دل کی بیماری اور کینسر میں مدد کرتی ہیں۔ ان میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو لمبی عمر دیتے ہیں۔ سیب اکیلے سے زیادہ پروٹین پیدا کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور پری بایوٹک ریشے قبض کے لیے اچھے ہیں۔ ان کے فائبر کی تعداد 2 گرام ہے، 70 کیلوریز ہیں۔ ان کا GI 49 ہے اور ان میں کروٹینز بھی ہوتے ہیں جو میکولر ڈیجنریشن میں مدد کرتے ہیں۔ تمام ذیابیطس کے مریض جانتے ہیں کہ میکولر آپ کو شوگر سے آنکھوں کو پہنچنے والے نقصان کے ساتھ اندھا کر دیتا ہے، جو شوگر کے مریضوں کے لیے اچھی خبر ہے۔
البتہ ایک کھجور میں 18 گرام چینی ہوتی ہے اور 19 گلیسیمک لوڈ جو بہت زیادہ ہے، لہذا کھجور کھائیں لیکن دن میں صرف 1 یا 2 اور انہیں اخروٹ یا بادام کے ساتھ کھائیں۔ اگر آپ ان تمام معلومات اور تحقیق کو سراہتے ہیں جو اس طرح کی ویڈیو بنانے کے لیے جاتی ہیں تو براہ کرم لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، گھنٹی بجائیں اور سبھی کو منتخب کریں تاکہ نئی ویڈیوز ریلیز ہوتے ہی حاصل کریں۔ شکریہ۔ انجیر فالسا سے بھی زیادہ نازک ہوتے ہیں، یہ پکتے ہی درختوں سے گر جاتے ہیں اور آپ کو انہیں جلدی کھانا پڑتا ہے کیونکہ یہ زیادہ دیر تک نہیں چلتے، یہاں تک کہ فریج میں بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں خشک کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ دیر تک چل سکیں۔ انجیر تازہ یا خشک غذائی ریشہ کے اچھے ذرائع ہوتے ہیں، وہ پیٹ کے خالی ہونے اور نشاستے کے عمل انہضام کو سست کرتے ہیں۔ ان میں وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن کے اور وٹامن ای ہوتی ہے اور ان کے علاوہ زنک اور کاپر، دل کے لیے آئرن اور فاسفورس، ہڈیوں کے لیے کیلشیم۔ ان میں پوٹاشیم زیادہ اور سوڈیم کم، جو کہ بلڈ پریشر کے لیے مفید ہوتا ہے۔ انجیر قبض کے لیے بہت مفید ہیں، دمے کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں۔ تازہ انجیر اور خشک انجیر کے درمیان چینی اور دیگر عناصر کی مقدار میں بڑا فرق ہے، جیسے کہ تازہ انجیر میں 138 کیلوریز ہیں، 38 گرام کاربوہائیڈریٹ، 32 گرام چینی، ان کا GL16 ہے، 0.5 گرام پروٹین اور 2 گرام فائبر۔ تاہم خشک انجیر میں سب تقریباً دوگنی مقدار میں ہوتے ہیں، کیلوریز 230 ہے، 95 گرام کاربوہائیڈریٹ، 71 گرام چینی، 3 گرام پروٹین، GI 61، لیکن GL43 ہے جو کہ کافی زیادہ ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہتر ہے کہ خشک انجیر سے پرہیز کریں یا ایک وقت میں 1 یا 2 سے زیادہ نہ کھائیں۔ آم ہمارے لیے پھلوں کے بادشاہ کے طور پر جانے جاتے ہیں کیونکہ ان کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ بہت مشہور ہیں اور بہت سی مختلف قسمیں ہیں جو وٹامنز اور معدنیات سے بھرے ہوتے ہیں جو ہاضمے کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ان میں وٹامن اے، B6، وٹامن سی اور وٹامن ای ہوتے ہیں۔ فلاوونوئڈز جیسے بیٹا کیروٹین، پوٹاشیم اور کاپر، اینٹی آکسیڈنٹس جیسے کروٹیئڈز، پولیفینول سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آم بادشاہ ہے۔ ایک بار جب آپ آم کھانا شروع کر دیں تو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض ایک چھوٹا سا آم صرف کبھی کبھار کھا سکتے ہیں لیکن ہر روز نہیں۔ ان میں 70 سے 100 تک کیلوریز ہیں، کاربوہائیڈریٹ 2 گرام اور ان میں چینی بھی بہت زیادہ ہے۔ GI 56 ہے جو کہ اونچا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے اعتدال کی کلید ہے، انہیں بہت غور سے دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا اور کتنا کھاتے ہیں۔ کیلے بہت سی چیزوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور ان میں پوٹاشیم ہوتا ہے جسے اب دوسرے ذرائع سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کا GI 50 ہے جو بورڈر پر ہے۔ کیلے میں 105 کیلوریز اور 30 گرام کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں، ریشے 3.1 گرام۔ ان میں چینی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کیلا کھانا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا کیلا صبح دہی کے ساتھ کھائیں یا سے پہر کو کھائیں لیکن دوسری چیزوں کے ساتھ نہیں۔ اگر آپ پہلے ہی دوپہر کا کھانا کھا چکے ہیں اور میٹھے کے لیے کیلا کھانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے کاربوہائیڈریٹ کو بڑھا دے گا اور آپ کے بلڈ شوگر کو بڑھائے گا اور یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ انگور وہ چینی کی چھوٹی گولیاں ہیں، چینی کے مواد کی وجہ سے انگور سے شراب بنائی جاتی ہے۔ ان میں وٹامن سی، وٹامن کے اور مدافعتی نظام کو بڑھانے میں مدد کے لیے ضروری ریشے ہوتے ہیں اور یہ دماغ اور جلد کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ ایک سرونگ میں 15-16 انگور ہوتے ہیں، ان میں 23 گرام چینی ہوتی ہے، 16 گرام کاربوہائیڈریٹس۔ ان کا گلائسیمک بوجھ 11 ہے جو کہ بہت زیادہ ہے، جو آپ کے بلڈ شوگر کو بڑھا دے گا۔
کیا آپ صرف ایک کپ انگور کھا سکتے ہیں؟ ایک کپ سے زیادہ شوگر والوں کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں تربوز کی۔ گرمیوں میں ٹھنڈا میٹھا اور رس بھرا تربوز بہت اچھا لگتا ہے۔ ان میں وٹامن اے، بی اور وٹامن سی ہوتے ہیں۔ فائبر، اینٹی آکسیڈنٹس اور الیکٹرولائٹس سے بھرپور۔ تربوز 99% پانی ہوتے ہیں، پیاس بجھانے کے لیے زبردست ہیں۔ ان کے ایک کپ میں صرف 16 کیلوریز ہیں، 15 گرام کاربوہائیڈریٹ، چینی 9 گرام ہے، لیکن جی آئی 7280 ہے جو کہ بہت زیادہ ہے۔ جی آئی کا مطلب ہے کہ شوگر کتنی رفتار سے خون میں جاتی ہے۔ تاہم گلیسیمک لوڈ صرف 4 ہے۔ گلیسیمک لوڈ کا تعلق مقدار سے ہوتا ہے، تو ایک کپ کے لیے لوڈ 4 ہے، تو 2 کپ کے لیے لوڈ 8 ہوگا۔ جب آپ ایک گلاس جوس پیتے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے کتنا تربوز کھایا۔ صرف ایک چھوٹا ٹکڑا یا ایک کپ تربوز کے کھانے سے آپ کو وہ مقدار فراہم ہوتی ہے جو تجویز کی گئی ہے۔ اگر آپ تربوز کھانا چاہتی ہیں تو بہتر ہوگا کہ صرف ایک کپ اور چھوٹا ٹکڑا کھائیں۔ ایک بڑا ٹکرا جوس صحت کو نقصان دے سکتا ہے۔ یہ وہ 7 پھل ہیں جن سے ذیابیطس کے مریضوں کو دور رہنا چاہیے یا اعتدال میں کھانا چاہیے۔ ہر ایک کا جسم شوگر پر مختلف طریقے سے ردی عمل ظاہر کرتا ہے۔ برائے مہربانی کسی ماہر صحت یا ماہر غذائیت سے رجوع کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر اچھا لگا۔ براہ کرم اس ویڈیو کو خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ صدقہ جاریہ حاصل کر سکیں۔ کمنٹ میں دل بھیج کر کچھ محبت کا اظہار کرنا نہ بھولیں اور براہ کرم لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہماری مستقبل کے ویڈیو حاصل کرنے کے لیے گھنٹی بجائیں۔ خیریت سے رہیں اور ٹینشن نہیں لینے کا۔